Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، ہدایت دیتا ہے اللہ اس کتاب کے ذریعے سے ان کو جو اللہ کی رضا کی پیروی کرتے ہیں، سبل السلام، سلامتی کے راستوں کی طرف، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف اپنی توفیق کے ساتھ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ انہیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک اللہ ہی ہے مسیح یعنی مریم کا بیٹا، معاذ اللہ۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، فمن یملک من اللہ شیئا، کون اللہ کے سامنے کچھ بھی اختیار رکھتا ہے، ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، اگر اللہ چاہے مسیح ابن مریم کو ہلاک کر دے، وامہ، اور ان کی والدہ کو۔ یہ ہے جو ایک یونیورسل اصول کے طور پر ہمیں بات بتا دی گئی۔ کائنات کا کوئی شخص اس کائنات کی کسی ہستی کو اللہ کے سوا معبود مانتا ہو تو اس سے صرف ایک سوال کریں، لمبی چوڑی بحث کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود مانتا ہو تو صرف ایک سوال، اور وہ سوال یہ ہے کہ جسے تم معبود مانتے ہو کیا اسے موت نہیں آنی؟ کیا اسے فنا نہیں ہے؟ اگر کوئی کسی بت کو مانتا ہو کہ یہ میرا خدا ہے معاذ اللہ، تو اسے پوچھو کیا یہ بت ٹوٹ نہیں سکتا؟ اگر وہ کہے گا نہیں ٹوٹ سکتا تو کہو میں ہماری خدمات کس لیے حاضر ہیں، ہم ابھی توڑ کے دکھا دیتے ہیں۔ تم کسی نبی کو خدا سمجھنا شروع ہو جاؤ تو سوال پھر یہ ہے کہ کیا نبی کو موت نہیں آنی؟ کیا نبی نے دنیا سے رخصت نہیں ہونا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس حقیقت کو اس دنیا سے جاتے وقت بتا گئے وہ حقیقت یہی تھی، ان للموت سکرات، موت کی سختیاں برحق ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اگر کوئی ہستی اور شخصیت موت کی تکلیفوں سے مبرہ ہے، نزا کی کیفیت سے مبرہ ہے، جس کو موت نہیں آنی، وہ ہستی صرف اور صرف اللہ کی، اس کے علاوہ۔ تو فرمائیے عیسائی خدا سمجھنے لگے تھے معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ حضرت مریم سلام علیہا کو۔ اللہ فرما رہے ہیں جب اللہ چاہے عیسیٰ علیہ السلام کو موت دے دے، جب اللہ چاہے ان کی والدہ کو موت دے دے۔ ومن فی الارض جمیعا، اور جو کچھ بھی زمین میں سب کے سب ان کو اللہ موت دے سکتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اس کی بھی جو ان دونوں کے درمیان میں ہے، يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، اور کہا یہودیوں اور عیسائیوں نے، نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے بڑے محبوب ہیں۔ ذرا غور کریں کہ یہی کیفیت مسلمانوں کی نہیں ہے آج۔ خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں ہیں، لہذا اپنی بدعمالیوں کو ٹھیک نہیں کریں گے، اپنے گناہوں پہ نظر نہیں ڈالیں گے، اپنے کرتوت ایسے ہی کنٹینیو رکھیں گے، انہیں ختم نہیں کریں گے، توبہ نہیں کریں گے، راستہ تبدیل نہیں کریں گے، روش تبدیل نہیں کریں گے، اور بس صرف اسی بات پر اپنے آپ کو مطمئن رکھیں گے کہ ہم چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے، لہذا اللہ کے بڑے محبوب ہیں، اگر ہم نے جنت میں نہیں جانا تو پھر اور کون جائے گا؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہونا یہ بڑی فضیلت اور سعادت کی بات ہے، الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو مرضی کرتے رہیں، ورنہ تو ہمارے اور عیسائیوں کے عقیدے میں کیا فرق رہ گیا؟ عیسائیوں کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ سولی پہ چڑھا دیا گیا، اور چونکہ ان کا سولی پہ چڑھنا یہ ہمارے سارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا، لہٰذا اب ہم زندگی میں کچھ بھی کرتے رہیں، ہم سے قیامت والے دن کوئی پوچھ گچھ نہیں ہونی، کوئی حساب نہیں ہونا۔
قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے فَلِمَا يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ اگر تم واقعی اللہ کے اتنے چہیتے ہو، اتنے لاڈلے ہو، تو پھر اللہ تمہیں تمہارے گناہوں پر عذاب کیوں دیتا ہے؟ بل انتم بشر ممن خلق بلکہ تم بھی انسانوں میں سے انسان ہو جو اللہ نے پیدا کیا۔ یغفر لمن یشاء اللہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، وَيُعَذِّبُ مَن یشاء اور جسے چاہتا ہے اللہ سزا دیتا ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، وَمَا بَيْنَهُمَا اور اس کی بھی جو ان دونوں کے درمیان میں ہے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یا اہل الکتاب اے اہل کتاب قد جاءکم رسولنا یقیناً تمہارے پاس ہمارے رسول آ چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یبین لکم وہ تم پر واضح کر دیتے ہیں، اللہ کی شریعت کے احکام کو تم پر واضح کرتے ہیں، علی فترۃ من الرسل ایک وقفے کے بعد رسولوں کی آمد میں، یہ زمانہ فترت ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 570 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو یہ 570 سال کا جو عرصہ اسے زمانہ فترت کہتے ہیں، اس میں کوئی اور نبی موجود نہیں۔ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر کہیں تم کہنے لگو کہ ہمارے پاس بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے نہیں آئے ہیں، فقد جاءکم بشیر ونذیر بس آ چکے تمہارے پاس بشارتیں دینے والے بھی اور ڈرانے والے بھی، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اے میری قوم یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی، اذ جعل فیکم انبیاء جب اللہ نے تم میں سے انبیاء علیہ السلام وجعلکم ملوکا اور تمہیں بادشاہ بنا دیا، وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین اور ہم نے تمہیں وہ عطا کیا جو ہم نے تمام جہان میں کسی اور کو عطا نہیں کیا، وہ فضیلت تمہیں عطا فرمائی، وہ تمہارے لیے اللہ نے یعنی نعمتیں عطا فرمائی جو کسی اور کو میسر نہیں آئیں۔ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی، بادل سایہ کیا کرتا تھا ان پر، پتھروں سے ان کے لیے چشمے پھوٹ جایا کرتے تھے، من و سلوہ ان پہ نازل ہوتا تھا، کوئی محنت نہیں کر رہے، کوئی تجارتیں ملازمتیں نہیں کر رہے، اور ان کے لیے جو ہے نا وہ ان کو بنا بنایا سب کھانے پینے کو مل رہا ہے، یہ سب نعمتیں تھی اللہ کی۔ فرعون سے اللہ نے نجات عطا فرمائی، اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی ان پر۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم اے میری قوم اللہ نے جو تمہارے لیے سرزمین لکھ دی ہے اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ۔ یہ فلسطین کی زمین تھی، یہ وعدہ کیا گیا تھا اللہ کی جانب سے کہ اللہ نے تمہیں اس پر اختیار عطا کر دیا، بس تم اب آؤ تو صحیح، کوئی تمہیں شکست نہیں ہوگی، کوئی تم پر غلبہ نہیں پا سکے گا، تم مغلوب نہیں ہوگے، تم بس آؤ تو صحیح، آ کے تخت پر بیٹھ تو جاؤ۔ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ اور دیکھو اپنی پیٹھیں پھیر کر پھر مر جانا، فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ قالوا بنی اسرائیل نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام اِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ اس قوم میں تو بڑے جبار بڑے زبردست قسم کے لوگ بستے ہیں، وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے حَتَّى يَخْرُجُ مِنْهَا یہاں تک کہ وہ اس سے نکل نہ جائے، یعنی اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، اللہ کے نبی کی طرف سے وعدہ ہے کہ اللہ تمہیں اس میں غالب کر دے گا، اور چونکہ اللہ کے اس وعدے پہ یقین نہیں ہے اور اللہ کے نبی پر وہ ایمان کی کیفیت نہیں ہے، تو کہتے ہیں نہیں جب تک یہ لوگ یہاں سے نکل نہیں جاتے تب تک ہم داخل نہیں ہوں گے، پہلے ان کو نکلوائیں۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا پھر اگر وہ نکل جائیں اس سے فَإِنَّا دَاخِلُونَ تو پھر ہم ضرور اس میں داخل ہو جائیں گے۔ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ کہا دو مردوں نے ان میں سے جو ڈر رہے تھے، انعم اللہ علیہما اللہ نے ان دونوں پر انعام فرمایا تھا، وہ دونوں کہنے لگے ادخلوا علیہم الباب ان پر اس دروازے سے داخل ہو جاؤ، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ جب تم داخل ہوگے اس میں سے فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ تو بے شک تم ہی غالب رہو گے، اللہ نے وعدہ کر لیا ہے تم سے، یہ غلبہ تمہیں ہی ملے گا، لہذا جو کہا جا رہا ہے اس پر خاموشی کے ساتھ عمل کرنے والے بن جاؤ، فائدے میں رہو۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو، ان کنتم مومنین اگر تم ایمان والے ہو۔ قالوا یا موسیٰ انہوں نے کہا ہے موسیٰ علیہ السلام اِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا بے شک ہم اس میں کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے،
ما داموا فیہا، جب تک کہ وہ جو پہلے قوم جو جبارین کی قوم ہے، جب تک وہ اس میں مقیم ہے، موجود ہے، ہم اس میں داخل نہیں ہونے والے. فاذهب انت وربک فقاتلا، یعنی اتنی بڑی ناشکری قوم. اللہ اور اللہ کے نبی کا وعدہ ہے تم غالب ہو گئے، اور یہ کہہ رہے ہیں اچھا ایسا کریں، فاذهب انت، موسیٰ آپ جائیں، وربک، اور آپ کا رب جائے، فقاتلا، تو آپ دونوں جا کر ان سے لڑیں. ہماری کیا ضرورت ہے؟ آپ کا، آپ کہتے ہیں میرا رب بہت بڑا ہے، تو آپ جائیں اور آپ کا رب جائے اور آپ دونوں جا کے لڑ لیں. ہم نہیں جائیں گے، ہم قتال کے لیے نہیں نکلیں گے، ہم اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار نہیں، یعنی فتح کی گارنٹی کے باوجود نکلنے کو تیار نہیں. آپ اور آپ کا رب جا کے لڑ لیں. انہا ہنا قائلون، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، ہم انتظار کریں گے. ہاں، جب آپ کو فتح مل جائے گی اور جب آپ غلبہ پالیں گے اور جب کسی بادشاہ کو نامینیٹ کرنا ہوگا، جب کسی تخت پہ بٹھانا ہوگا، جب کچھ ہیرے جواہرات کے بانٹنے کا موقع آئے گا، پھر آپ ہمیں آواز دیجیے گا، ہم ایک آواز پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے. لڑیں گے نہیں، ہم اللہ کے راستے میں کوئی جدوجہد ہم نہیں کریں گے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ربی انی لا املک الا نفسی و اخی. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اللہ سے عرض کیا، اے میرے رب، بے شک میں اپنی ذات کے اور اپنے بھائی کے علاوہ کسی پر اختیار نہیں رکھتا. اتنے سال انہیں سمجھانے کے باوجود، ان کے سامنے اتنے سارے معجزے آنے کے باوجود، اتنی نعمتیں آنے کے باوجود بھی یہ آپ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو جدائی کر دیجئے ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان میں. قال، اللہ نے فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً، یہ زمین جو ہم ان کو فار گرانٹڈ طور پہ دے رہے تھے، پیش کر رہے تھے کہ یہ لے لو، اب یہ زمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے. یتیہون فی الارض، اب یہ زمین میں بھٹکتے پھریں گے، صحراؤں میں خانہ بدوشوں کی طرح ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر بھٹکتے رہیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی اس نعمت کا انکار کر دیا تھا. فلا تأس علی القوم الفاسقین، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ ایسے فاسقوں کی قوم پر آپ افسوس نہ کریں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنائیے انہیں خبر آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی حق کے ساتھ. یہ 2 بیٹے کون سے تھے؟ حابیل اور قابیل. اصل میں یہ معاملہ ایسا تھا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جوڑوں میں اولاد عطا فرمائی، یعنی ٹوئنز ہوا کرتے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی ایک وقت میں. تو ایک بیٹا بیٹی اللہ نے اکٹھے عطا فرمائے، حابیل اور حابیلہ. ٹھیک، نام ایک ہی ہوتا تھا، مونس مذکر کا فرق ہو جاتا تھا. پھر اللہ نے ایک اور جوڑا عطا فرمایا اولاد کا، قابیل اور قابیلہ. اچھا، ہوتا یہ تھا کہ ان کے کراس میں نکاح ہوتے تھے، کراس میں نکاح ہو جاتے تھے، یعنی وہ جو ایک پیئر ہوتا تھا اس کا کراس میں نکاح ہو جاتا تھا. ان میں سے جو قابیل تھا وہ اصل میں اپنی ہی بہن کے ساتھ، اپنے ہی جوڑے والی بہن کے ساتھ نکاح کرنے کی خواہش رکھتا تھا، اور بہرحال یہ کہ یہ حابیل سے جیلس بھی تھے. تو بہرحال یعنی، اور اس زمانے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قربانی کا معاملہ یہ ہوا کرتا تھا کہ اللہ کے راستے میں اگر کوئی شے قربان کرنی ہو تو قربان کر کے اس کو ذبح کر کے میدان میں رکھ دیا جاتا تھا، اور ایک تجلی آتی تھی، ایک بجلی کی چمک آتی تھی، اور وہ آ کر اگر اس قربانی کو جلا کر راکھ کر دیتی تھی تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ قربانی اللہ کے نزدیک قبول ہو گئی. تو فیصلہ یہ ہوا کہ ہم دونوں جو ہیں وہ اللہ کے سامنے اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ کو کس کی قربانی پسند ہے. اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے اپنی قربانی پیش کی، فتقبل من احدهما، تو ان دونوں میں سے ایک کی طرف سے اس قربانی کو قبول کر لیا گیا. یہ ایک تھے حابیل، ان کی قربانی قبول ہو گئی، اور قبول ہونے کی نشانی میں نے آپ کو بتائی کہ اس قربانی کو جو ہے وہ جلا دیا گیا. فتقبل من احدهما، تو ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی. ولم يتقبل من الاخر، اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی، یعنی قابیل کی. قال، تو قابیل نے کہا لأقتلنك، میں ضرور تجھے قتل کروں گا. قال، حابیل نے کہا انما يتقبل الله من المتقین، بے شک اللہ تو متقین کی قربانیوں کو پسند فرماتا ہے، جن کی قربانیاں خالصتاً اللہ ہی کے لیے ہوں، کسی دنیاوی غرض کے لیے نہ ہو، ان کو اللہ قبول فرماتا ہے.
لَئِن بَسَطْتَ عِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي، اگر تو نے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا کہ تو مجھے قتل کر دے، مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ، میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا کہ میں تجھے قتل کر دوں. یعنی حابیل یہ کہہ رہے ہیں، اتنی صلح جو طبیعت ہے اور اتنے امن پسند ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو میں دفاع میں بھی تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں تمام جہانوں کے رب سے ڈرتا ہوں. انی اريد، بے شک میں یہ چاہتا ہوں، ان تبوء باسمی و اسمک، کہ تم میرا بھی گناہ اٹھا لے اور اپنا بھی گناہ اٹھائے، فتکون من اصحاب النار، اور پھر تو جہنم والوں سے ہو جائے، وذالک جزاء الظالمین، اور یہی ظالموں کا بدلہ ہے. فطوعت له نفسه قتل اخیہ، پھر آمادہ کر لیا قابیل کو اس کے نفس نے اپنے بھی بھائی کو قتل کرنے پر. فقتلہ، تو قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. فاصبح من الخاسرین، اور قابیل ہو گیا خسارہ پانے والوں میں سے. فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، اب اس نے اپنے بھائی کو قتل تو کر دیا اور یہ پہلا قتل تھا انسانیت میں. اب قابیل کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنے بھائی کی میت کا کیا کرے، یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو اللہ نے فرمایا، پھر بھیجا اللہ نے ایک کوے کو جو زمین کو کریدتا تھا، لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ، تاکہ دکھائے قابیل کو کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپا سکتا ہے. یعنی یہ جو دفن کرنے کا نظام تھا یہ اللہ نے سکھانا تھا، اس لیے اس کوے کو بھیجا جو اپنی چونچ سے یا اپنے پنجوں سے زمین کو کورید رہا تھا. اور معلوم ہوا کہ یہ یعنی ایک گڑھا بنائے گا اور اس میں اس کو دفن کرے گا. تو اس اعتبار سے قابیل کو یہ پتہ لگ گیا کہ میں نے اپنے بھائی کی میت کو اس طرح سے زمین میں دفن کرنا ہے. قالا، کہنے لگا، یا ویلتا، ہائے میری خرابی، اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، کیا میں اس کوے سے بھی زیادہ عاجز ہوں. فاواری سوءة اخی، کہ میں چھپا دیتا اپنے بھائی کی لاش کو. فاصبح من النادمین، اور پھر وہ پچھتانے والوں میں سے. اسی اعتبار سے آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی انسان کو اگر ناحق قتل کیا جاتا ہے، یعنی قیامت تک ایسا ہوتا رہے گا کہ کسی انسان کو ناحق قتل کیا جائے گا، تو اس کے گناہ کا ایک حصہ بہرحال قابیل کے کھاتے میں بھی لکھا جائے گا. اس لیے کہ اس قتل انسانی کے ناحق قتل انسانی کا آغاز قابیل نے کیا تھا. بخاری شریف کی حدیث. من اجل ذالک، اس وجہ سے کہ ہم نے طے کر دیا ہے، کتبنا علی بنی اسرائیل، فرض کر دیا ہم نے بنی اسرائیل کے لیے، انہ من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جس نے قتل کیا کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے میں، یعنی قصاص ہو تو اور معاملہ ہے، لیکن قصاص کے بغیر اگر کسی نے ناحق کسی کو قتل کر دیا، او فساد فی الارض، یا بغیر فساد کے زمین میں، فکأنما قتل الناس جميعا، اس نے ایک انسان کو قتل نہیں کیا، اس نے پوری کی پوری انسانیت کو قتل کر دیا. ایک انسان کا ناحق قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. ومن احیاها، اور جس نے کسی ایک جان کو بچا لیا، اسے زندگی دے دی، فکأنما احیا الناس جميعا، اس نے گویا تمام کے تمام انسانوں کو بچا لیا. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور بے شک ان کے پاس ہمارے رسول آئے واضح نشانیوں کے ساتھ. ثم ان کثیرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون، پھر بے شک ان میں سے اکثر اس کے بعد بھی زمین میں زیادتیاں کرنے والے تھے. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرتے ہیں ان کا بدلہ یہ ہے. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور وہ زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. أَن يُقَتَّلُوا، ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں بری طرح قتل کیا جائے. او یصلبوا، یا انہیں صلیب پر لٹکا دیا جائے. او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت میں سے کاٹ دیے جائیں. او ینفوا من الارض، یا انہیں سرزمین سے نکال دیا جائے، جلا وطن کر دیا. یہ ساری سزائیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو الٹ کر کوئی مخالف، کوئی باطل کا قانون جو ہے نا وہ لانے کی کوشش کریں. ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں. ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے. الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی.
من قبل اس سے پہلے کہ ان تقدروا علیہم کہ تم ان پر قابو پا جاؤ، فاعلموا ان اللہ غفور رحیم کہ جان لو اللہ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، وابتغوا الیہ الوسیلہ اور اللہ کے راستے میں وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ان الذین کفروا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، لو ان لهم ما فی الارض جميعا اگر واقعی ان کے لیے ہو جو زمین میں سب کا سب ہے، ومثلہ معہ اور اس جیسا اور بھی ہو اس کے ساتھ، لیفتدوا به من عذاب یوم القیامہ تاکہ وہ اسے قیامت کے روز عذاب کے بدلے میں فدیے میں دے دیں، ما تقبل منہم کسی صورت میں بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی وہ شخص جس نے کفر کیا ہے، جسے کفر پہ موت آ گئی، جو مرنے سے پہلے ایمان نہ لا سکا، توبہ نہ کر سکا، اب اگر وہ یہ چاہے کہ اس کے قبضے میں اس پوری زمین پہ جتنی دولت موجود ہے سب کی سب اس اکیلے کے قبضے میں ہو اور اتنی ہی اور بھی ہو، یعنی اس سے ڈبل ہو جائے۔ اول تو اس پوری دنیا کی دولت کسی ایک شخص کے پاس ہو سکتی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن فرض کیجئے اس کے پاس ہو اور اس سے ڈبل بھی ہو جائے، اور پھر وہ چاہے کہ وہ دگنی دولت، اس کائنات کی دولت سے دگنی دولت وہ قیامت کے روز فدیے میں دینا چاہے کہ وہ اس سے قبول کر لی جائے اور پھر اس سے فدیہ لے لیا جائے اور اسے معاف کر دیا جائے، تو اللہ نے فرمایا ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکلیں، وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا اور وہ کسی صورت اس آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہوگا۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ اب یہ چوری کے جرم کی حد جو ہے نا اس کو بیان کیا جا رہا ہے، وہ سزا کیا ہوگی۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ چور مرد ہو اور چور عورت ہو، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا تو ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا یہ بدلہ ہے ان کا جو ان دونوں نے کمایا، نکالا من اللہ اور عبرت ہے اللہ کی طرف سے، واللہ عزیز حکیم اور اللہ زبردست اور کمال حکمت والا ہے۔ یعنی یہ جو چوری ہے معاشرے میں بنیادی طور پر، یہ جو لوگوں کا حلال مال ہے اس کو دوسروں پر حرام کیا گیا ہے۔ یعنی کسی ناجائز طریقے سے کسی شخص کا مال ہتھیا لینا، اس کی حق تلفی کرنا اس سے منع فرمایا گیا، اور اگر کوئی ایسا کرنے کی کوشش کرے اور اس کا انداز چوری ہے تو پھر طریقہ کار کیا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اور یہ حدیث اس ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک الگ بات ہے کہ اس حدیث میں جو الفاظ ہیں علماء یہ لکھتے ہیں کہ اس میں جو اگر کا لفظ آتا ہے یہ اگر وہ ہے جو بالکل محال ہے، جس کے واقع ہونے کا کوئی امکان ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسا کبھی ہو، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کون سا اگر؟ جو نہیں ہو سکتا، جو ناممکنات میں سے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے رضی اللہ تعالی عنہا تو اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیا جائے گا۔ یہ وہ اگر ہے جو ممکن نہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ کبھی وہ ایسی کوئی کبھی حرکت کرے، لیکن بہرحال یہ کہ اتنی بڑی مثال دی گئی ہے کہ اگر بالفرض محال ایسا ہو بھی صحیح تو ان پر بھی یہی حد لگے گی جو اللہ نے بتا دی۔ فمن تاب من بعد ظلمہ پھر جس نے اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لی، واصلح اور اس نے اصلاح کی، فإن اللہ یتوب علیہ تو بے شک اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا، ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.